ایک بیمار کا صوفی و قاضی کے چانٹا لگانا۔ ایک شخص طبیب کے پاس گیا اور کہا ذرا میری نبض دیکھ دیجئے۔ طبیب نے نبض ہاتھ میں لی اور جان گیا کہ اس مریض کی صحت کی امید نہیں۔ اس سے کہا کہ جو تیرے جی میں آئے وہ کر تاکہ جسم سے یہ بیماری جاتی رہے۔ اس مرض کے لیے صبر و پرہیز کو نقصان سمجھ اور جس کام کو تیرا دل چاہے وہ ضرور کر۔ بیمار نے کہا کہ خدا تجھے اچھا رکھے۔ ارے بھائی اب تو میں نہر کے کنارے جاتا ہوں۔ نہر کے کنارے ایک صوفی بیٹھا ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ یکا یک جو اس مریض کے جی میں آیا اور صوفی کی گدی پر ایک چانٹے کا ہاتھ صاف کیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ چانٹا لگانے کی رغبت ہے، اب اس رغبت کو پورا نہ کروں گا تو طبیب کہہ چکا ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی۔ جو ہی اس نے تڑاک سے اسے چانٹا رسید کیا، صوفی تڑپ کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ 2-3 گھونسے کس کر لگائے اور داڑھی مونچھ اکھاڑ ڈالے، لیکن نظر بھر کے جو دیکھا تو وہ بہت ہی میخی اور بیمار تھا۔ مرض الموت نے اس کا پہلے ہی کام تمام کر دیا ہے۔ وہ تو میرے ایک گھونسے میں رانگ کی طرح پگھل جائے گا اور لوگ سارا الزام مجھ پر دھریں گے۔ یہ سوچ کر اس کا دامن تھام لیا اور کھینچتا ہوا قاضی کے پاس لایا کہ اس بے نصیب گدھے کو گدھے پر بٹھایا جائے یا چانٹے کے بدلے اس کو درے کی سزا دی جائے۔ بہرحال جو آپ کی رائے ہو وہ کیجیے۔ قاضی نے کہا مارنے کا مقام کون سا ہے، کیونکہ تیرا دعویٰ ابھی ثابت نہیں۔ احکام شرع زندوں اور سرکشوں کے لیے ہیں، مرنے والوں پر احکام شرع نافذ نہیں ہو سکتے۔ اس کو گدھے پر بٹھانا بھی مصلحت نہیں، بھلا سوکھی لکڑی کو کون گدھے پر بٹھاتا ہے۔ اس کے بیٹھنے کے لیے گدھے کی پیٹھ سزاوار نہیں، اس کی رسوائی کو تابوت سزاوار ہے۔ صوفی نے کہا تو کیا آپ جائز سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چانٹا بھی لگائے اور کوئی سزا بھی نہ پائے؟ کیا یہ جائز ہے کہ ہر راستہ چلتا بازاری آدمی صوفیوں کو بے وجہ چانٹا لگا دے؟ قاضی نے کہا ارے جا صوفی کا کیا گیا، ایسے قریب الموت بیمار سے جھگڑا مت کر۔ ارے صوفی اس وقت تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 6 درم میرے پاس ہیں۔ قاضی نے کہا کہ 3 درم تو خرچ کر اور باقی 3 درم اسے دے دے، یہ بے حد کمزور ہے، بیمار اور مسکین ہے، 3 درم اس کو روٹی کھانے کے کام آئیں گے۔ یہ سن کر صوفی بہت بگڑا اور قاضی سے رد و قدح ہونے لگی، لیکن ادھر اس بیمار کا برا حال تھا۔ قاضی کی گدی پر جو اس کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ صوفی کی گدی سے بھی زیادہ چکنی اور اچھی تھی۔ چانٹے کے لیے ہاتھ تانا اور کان میں بات کہنے کے طور پر قاضی کے پاس آیا اور تڑاک سے ایک چانٹا قاضی کے بھی رسید کر دیا اور کہا کہ وہ 6 درم تم دونوں ہی بانٹ لو تاکہ میں بے خرخشے اور بے وسوسے سے چلا جاؤں۔ اس حرکت پر قاضی مارے غصے کے بے قابو ہو گیا اور چاہا کہ اس کے فوراً درے لگوائے۔ صوفی نے کہا ہائے اے شریعت پناہ، تمہارا حکم عین انصاف ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا۔ جو بات تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہی بات اپنے بھائی کے حق میں کیسے تجویز کر رہا تھا؟ جی دوستو، ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔